بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے انسان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اسی کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ اللہ کو تندرست مومن بہت پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ طاقت کا مطلب صرف شریر سے نہیں ہے، دماغ سے بھی ہے، رتبے سے بھی ہے اور پیسے سے بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شاریرک روپ سے طاقتور ہونا۔ اگر ایک مسلمان شریر سے تندرست ہوگا تو وہ اچھے سے عبادت کر سکتا ہے، اچھے سے رکوع سجدے کر سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر کسی کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کمزور اور بزدل تھی۔ جب آپ نے جہاد کا حکم دیا تو قوم نے کہا کہ ہم تو کمزور ہیں، لڑ نہیں سکتے، آپ اور آپ کا خدا ہی لڑو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بھی بتا دینا، ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں، بچوں اور کمزور کو جہاد میں جانے سے روک دیا کرتے تھے۔ صرف تندرست نوجوان ہی جہاد میں شرکت فرماتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کیا ہی کہنا، آپ کتنے طاقتور تھے ہر مسلمان اچھے سے جانتا ہے۔ اپنے شریر کو تندرست بنائیں، جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں، صبح اٹھ کر نماز پڑھیں اور کثرت کریں، کیونکہ سوستھ شریر میں ہی سوستھ دماغ رہتا ہے۔ دماغ کو طاقتور بنائیں۔ اسے کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو دینی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ کتابوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی کتابیں بھی پڑھیں۔ ہر موضوع پر کتابیں ہیں۔ دماغ کے لیے کتابوں سے بہترین خوراک کوئی نہیں ہو سکتی۔ سمجھدار لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، ان کی صحبت میں رہیں۔ کہتے ہیں نا کہ خربوزہ دیکھ کر ہی خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ ان کی نزدیکیوں سے آپ پر بھی کچھ نہ کچھ اثر تو آئے گا ہی آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ بڑے ہی سمجھدار اور ذہین صحابی تھے۔ کشادہ دماغ تھا، ہر چیز پر اچھی پکڑ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت مشورہ کیا کرتے تھے۔ کسی بھی چیز کے اصل میں بننے سے پہلے اس کا خیال دماغ میں بنتا ہے، تب وہ چیز بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس دماغ کے بل پر ہی تو APJ عبدالکلام دیش کیا دنیا کے مہان ویگیانکوں میں شامل ہو گئے اور ہمارے دیش کے سب سے بڑے پد پر بیٹھے، راشٹرپتی بنے، دیش کے سب سے طاقتور آدمی بنے۔ حالانکہ راجنیتی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن راجنیتی کوئی بری جگہ نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کو نہ چنیں۔ ایک نیتا کی کتنی پاور ہوتی ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے دیش میں آج بڑے اور طاقتور مسلم لیڈرز کی سخت ضرورت ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، راجنیتی میں آئیں، اس سے بہتر خدمت خلق کی دوسری جگہ ملنا مشکل ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ہے جس کی ہم سب کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ پیسے کا ہونا اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ پیسے کی طاقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر قدم پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی ضرورت ہو۔ کون مسلمان ہے جو حج نہیں کرنا چاہتا ہوگا؟ اگر پیسہ نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ حالانکہ غریب آدمی پر حج زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم کو موقع ملے تو کیا ہم حج پر نہیں جانا چاہیں گے؟ ضرور جائیں گے۔ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کرنا چاہیں گے۔ مالی اعتبار سے اپنے آپ کو طاقتور بنائیں۔ دین میں کہیں منع نہیں ہے کہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے، خوب پیسہ کماؤ، بس طریقہ جائز ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی بڑے مالدار صحابی تھے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا۔ آپ خوب پیسہ کمائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ جو نیک بزنس مین ہوں گے وہ آخرت میں شہیدوں، سچے لوگوں اور نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے پڑوسی ہوں گے۔ اس لیے پیسے سے بھی طاقتور بنیے، ورنہ لوگ آپ کو حقیر سمجھنے میں دیر نہیں کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیوز کو لائک اور کمنٹس بھی کریں۔